عمران خان صاحب کی 8 مختلف اینکروں سے ملاقات ہوئی ہے. نہیں، ملاقات چھوٹی تو نہیں تھی، طویل تھی. وہ ملاقات تو ایسی ہوتی رہی ہے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے دوست جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. مریم نواز جب یہ جو جا رہی ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنا ہے، تو شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا، ہی از ناٹ آؤٹ آف دا ڈاک. پاکستان تحریک انصاف کا جو چینا گروپ ہے اس کے اندر بغاوت کے اثرات کچھ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، سیاسی اور قانونی معاملات کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کی 8 مختلف اینکروں سے ملاقات ہوئی ہے. کافی طویل ملاقات تھی. اس ملاقات کے اندر کیا ڈسکس ہوا ہے، کچھ اس کی ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن پہلے سب سے پہلے کچھ دیگر قانونی معاملات کے حوالے سے ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کا جو پاسپورٹ کا معاملہ تھا، اس کی آج کیس کی سماعت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا. مریم نواز صاحبہ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ جو ہے ان کو واپس مل گیا ہے، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. خاص طور پہ جب ایون فیلڈ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کی اپیلیں منظور ہو گئی تھیں، تو یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اب ان کی پاسپورٹ کی واپسی کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور وہی ہوا ہے کہ مریم نواز کو ان کا پاسپورٹ جو ہے واپس مل گیا ہے. بلکہ انہوں نے اس معاملے کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق اب اس سلسلے میں ان کی واپسی کے لیے جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ کا ارینجمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. چند خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 2 مختلف فلائٹس جو ہیں انہوں نے بک کر لی ہیں، اور موسٹ پرابلی شاید ویڈنسڈے تک ان کو، بدھ والے دن تک جو ہے ان کا پاسپورٹ باقاعدہ طور پر جب ان کو ہینڈ اوور ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ٹریول بھی کر سکیں گی. اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ لندن جانا چاہتی ہیں. اب لندن کے حوالے سے کچھ خبریں یہ ہیں کہ وہ بیسکلی جب جائیں گی تو ایک تو نواز شریف صاحب سے ان کی کوئی 4 سال کے بعد ملاقات ہوگی. اس دوران اور بھی مطلب انسیڈنسز ایسے ہوئے، خاص طور پہ مثال کے طور پہ ایک تو خوشی کی خبر تھی کہ جب ان کے بیٹے کا وہ جو نکاح وغیرہ ہوا تو اس سلسلے میں وہ وہاں پہ نہیں تھیں، موجود نہیں تھیں وہاں پہ. ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ مریم نواز جب یہ جو جا رہی ہیں، اس میں سب سے پرائم جو کنسرن ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آنا ہے، جو اس وقت خبریں گرم ہیں اس کے مطابق. تو مسلم لیگ نون کے لیے ظاہری بات ہے ایک یہ اچھی خبر تو آئی ہے. لیکن ایک اور خبر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی اب لندن روانہ ہو گئے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب لندن آخر کیوں گئے ہیں. جو سیاسی حلقوں کے اندر جو ریومرز گردش کر رہے ہیں وہ کچھ اس معاملے میں ہے کہ جناب عمران خان صاحب یہاں پہ جو ہے وہ فائنل کال دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو حقیقی آزادی مارچ اور اس سلسلے میں کال دینے جا رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر پرویز الہی صاحب جو ہیں، جو کہ چیف منسٹر بھی ہیں اس وقت پنجاب کے، وہ لندن چلے گئے ہیں. اب ظاہری بات ہے اس پہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی کنسپریسی تھیوری ہو سکتا ہے اٹ کین بی اے روٹین وزٹ آلسو. لیکن آبویسلی جو سیاسی ماحول ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کو ڈسکس نہ کیا جائے. تو ایک لندن کے حوالے سے جو ہے وہ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے. دوسری بات یہ کہ دوسری جگہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے وہ اپنے اس حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے، آج میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے جو ہے ٹویٹس کیے ہوئے تھے. فواد چودھری صاحب نے بھی اسی معاملے پہ ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور عمران اسماعیل صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہوا تھا. عمران اسماعیل صاحب نے تو اپنے گانے کی ویڈیو بھی جو ہے وہ دوبارہ شیئر کر دی. وہ جو ایک انہوں نے گانا گایا تھا، روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا اب یہ ذرا ہائپ دینا شروع کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ نہ ہو کہ کوئی امپریشن آئے کہ بھائی جان کو معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ساتھ ہی ساتھ دوسری جگہ جو ہے وہ جہاں پہ یہ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، وہاں پہ مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ مزید اگریسو ہونے کا ارادہ رکھتی ہے. اور مریم اورنگزیب نے بھی آج ایک پوری پریس کانفرنس کی، بڑی طویل پریس کانفرنس تھی، اور اس کے اندر اسی سائفر کو جو ہے وہ بار بار ڈسکس کیا گیا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ انہوں نے پرسوں بھی جس طرح ایک پوری پریس کانفرنس کی تھی، اور پریس کانفرنس کے اندر چیزوں کو ریپیٹ کیا جا رہا تھا. دیر واز نتھنگ نیو ان اٹ. آلریڈی سائفر کو لے کے ساری باتیں ہو چکی ہوئی تھیں. مریم اورنگزیب نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی، اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں تھی. صرف وہ جسے کہتے ہیں نا ملامت کرنا، برا بھلا کہنا، بس صرف اس کے اندر یہ تھا کہ دیر واز نو نیو انفارمیشن. تو دونوں سائڈس کی جانب سے جو ہے نا وہ اپنی اپنی ہائپس کریٹ کی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حقیقی آزادی مارچ، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سائفر کے اس معاملے کو اور آڈیوز کے معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. اس ساری چیز کے دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے 8 اینکرز کے ساتھ. کل یہ ملاقات ہوئی ہے، کافی طویل ملاقات تھی. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے اس کے اوپر ایکچولی ایک پورا ویلاگ کیا ہے، اور جو لب لباب ان چیزوں میں سے نکلا ہے
وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے بتایا کہ جی بڑا اس کے اندر کیجول طریقے سے جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ان کے مطابق بڑی انٹیلیجنٹ گفتگو ہوئی ہے اس میٹنگ کے دوران، اور اس کے اندر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں اور ان اینکر سے مشورے بھی لیے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ بھی بتائیے، آپ بھی اپنی رائے دیجیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سے جو ملاقات کا پوچھا گیا کہ جی ملاقات وہ جو مبینہ طور پہ آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، تو اس مرتبہ پھر سے پہلے تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی کلیئر کٹ بات کرنے سے انکار کیا اور وہ اس کے اوپر کوئی کھل کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے. لیکن الٹیمیٹلی پھر ان سے ایک یہ سوال کیا گیا کہ اچھا چلیے یہ بتا دیجئے کہ ملاقات سننے میں آیا کہ بڑی چھوٹی ملاقات تھی، تو اس پہ آگے سے انہوں نے کہا نہیں ملاقات چھوٹی تو نہیں تھی، طویل تھی. تو جب آپ نے یہی مان لینا ہے کہ چھوٹی نہیں تھی طویل تھی، تو پہلے ہی مان جاتے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ مان گئے ہیں کہ نہیں چھوٹی نہیں طویل تھی، لیکن ساتھ یہ نہیں مان رہے تھے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر محیط پیرزادہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جی ہماری جب بھی ملاقات ہوتی رہی ہے وہ بڑے خوشگوار ماحول میں ہوتی رہی ہے، بلکہ ایسے ملاقات، یہ ملاقات ایگزیکٹ الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ ملاقات تو ایسی ہوتی رہی ہے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے بھائی جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں. تو لیکن ان ملاقاتوں کے بعد جو ہے وہ جو ریزلٹس آنے ہوتے ہیں وہ کوئی اتنے اچھے ریزلٹس نہیں آتے. تو اس مبینہ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا میرے لیے ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے ریزلٹس کوئی اچھے آتے ہیں یا نہیں آتے. ایک بات تو مطلب طے ہو گئی کہ ملاقات ہو گئی ہے، یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا گیا، اور اس کے بعد اب تمام تر فوکس جو ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ریزلٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے. اگر ریزلٹس کا پورا ایک پیمانہ اٹھا کے دیکھا جائے جو عمران خان صاحب کے لیے ریزلٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تو ابھی تک جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں گے تب تک ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا معاملہ ہے، جو کہ 3 اکتوبر ہے، ان کو 3 اکتوبر کو دوبارہ بلایا گیا تھا، تو 3 اکتوبر تک یہ معاملہ بھی کلیئر ہو جائے. اس کو ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ڈسکس کر لیں گے کہ اس میں کیا چیزیں عمران خان صاحب کے لیے جو ہیں وہ فیوریبل نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی، ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اسی کے بعد جو چند ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ شہباز گل صاحب کو بھی جو ہے وہ ضمانت ملی. شہباز گل صاحب بھی جو ہے وہ رہا ہوئے، اپنے مطلب حراست سے باہر نکلے، لیکن اس طرح ایکٹیو نہیں ہے شہباز گل صاحب، ابھی بھی پس منظر میں ہیں، 2-4 جگہوں کے اوپر نظر آئے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ان کو دیکھا، یہ جو بھی ماریہ میمن صاحبہ کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا عمران خان صاحب نے، تو اس انٹرویو کے موقع کے اوپر بھی شہباز گل صاحب وہاں پہ موجود تھے. تو پس منظر میں تو ایکٹیو ہیں، لیکن فور فرنٹ کے اوپر جو ہیں وہ ابھی بھی نظر نہیں آ رہے شہباز گل صاحب، جس طرح وہ پہلے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. ایک آدھا ویڈیو پیغام وغیرہ اور چند ٹویٹس وغیرہ انہوں نے کی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اچھا شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ایک خبر یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے شہباز گل صاحب کی ضمانت منسوخی کے لیے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. یہ ریاست کی جانب سے درخواست جو ہے وہ اسلام آباد سٹی مجسٹریٹ کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا ہے، شہباز گل پر ریاست سے غداری کا الزام ہے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہباز گل نے بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی، سپریم کورٹ شہباز گل کی ضمانت کے فیصلے کو کالعدم قرار دے. اور یہ آپ کو بتا دیں کہ اس سلسلے میں گزشتہ ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ یہ بغاوت کے مقدمے میں شہباز گل کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی تھی. تو شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ابھی بھی جسے کہتے ہیں نا ہی از ناٹ آؤٹ آف دا ڈاک، ان کے ابھی بھی ان کے لیے جو ہے یہ پرابلم ایریاز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور حکومت کا پوری طرح یہ ارادہ ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ ذرا تنگ کر کے رکھا جائے، ان کو اتنے آسانی سے جو ہے وہ نہ چھوڑا جائے. جبکہ میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ وہ آلریڈی اس وقت کوئی بات چیت ایز سچ کر ہی نہیں رہے، وہ اتنے کوئی ایکٹیو نہیں رہے ہوئے اب، لیکن پھر بھی وہ میرے خیال میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی دباؤ جو ہے وہ ضرور برقرار رہے. تو شہباز گل صاحب کا ایک یہ معاملہ ہو گیا. اس کے علاوہ معیشت کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ اب تقریباً 226 سے 227 226 سے 227 کی رینج کے اندر جو ہے وہ آ گیا ہے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ تقریباً 239 240 241 تک یہ ڈالر چلا گیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اب تقریباً کوئی 13-14 روپے کا یہ ڈراپ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی آ چکا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اس کے اوپر میں مسلم لیگ نون کی یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کے اوپر بڑی بغلیں میں جا رہے تھے کہ دیکھیں جناب کمال ہو گیا، ڈار صاحب آ گئے، اور ڈار صاحب کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ڈالر کے اندر ڈراپ آیا. یہ جتنا کوئی چھوٹا ڈراپ ہے یہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بیرومیٹر تھا جو جس جگہ کے اوپر ان کو ڈالر ملا تھا وہ تقریباً 182 سے 189 کے درمیان ان کو ڈالر ملا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی. تو ابھی بھی اٹس اسٹل ویری لانگ وے ٹو گو کہ یہ معاملات کو وہاں تک واپس لے کر آئیں. تو پہلے ہی بغلیں بجانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دس از ناٹ اے ویری امپریسو سارٹ آف اے پرفارمنس کہ آپ یہ کہیں گے جی بڑا کمال ہو گیا. اسٹل اے ویری لانگ وے ٹو گو.
دوسری بات یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب خود ایکچولی جو ان کے پرانے وزیر خزانہ ہیں ان کا میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے جیو کے اوپر یہ بیان دیا کہ جی یہ جو پیٹرولیم لیوی آپ نے نہیں بڑھائی ہے اس مہینے اور پیٹرول کی قیمتیں جو کم کر دی ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے لیے پرابلم ایریا کھڑا ہو سکتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب آلریڈی یہ بات جو ہے وہ ڈن کر کے آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ لیوی جو ہے وہ بڑھانی ہے. اور یہ انہوں نے صرف ڈیل نہیں کی ہوئی، یہ ڈیل پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. ایون شوکت ترین صاحب جب یہ ڈیل کر کے گئے تھے یہ معاملہ وہاں سے چلتا آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایون مفتاح اسماعیل صاحب کیونکہ خود بھی فارمر ایک فائنانس منسٹر رہے ہوئے، ان کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جس قسم کی بھی ڈیل کھڑکائی جا رہی ہے یہ کوئی زیادہ اچھی ڈیل نہیں ہے اور اس کے جو ہے وہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اب مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. اکتوبر کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہے. اس وقت میری اطلاعات کے مطابق مختلف سیاسی جو گروپس ہیں اس کے اندر اس وقت اب کشمکش شروع ہو گئی ہے کہ بھائی جان ہم نے کس سائڈ کے اوپر جانا ہے. اس وقت پنجاب کے اندر ایک جو خبر گردش کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چھینا گروپ ہے اس کے اندر بغاوت کے اثرات کچھ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں اور وہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے عمران خان صاحب کی لیٹسٹ پوزیشنز کے ساتھ، اور اس پہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. میں ابھی اس کو کنفرم نہیں کر رہا لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہاں سے بغاوت ہو جائے، کیونکہ عمران خان جس قسم کی پوزیشنز لے رہے ہیں اس سے یہ زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے. خاص طور پہ عمران خان صاحب نے جو اپنا جلسہ کیا ہے، کل انہوں نے جو جلسہ کیا اس کے اندر بھی کچھ بڑی خطرناک قسم کی باتیں جو ہیں اس کے اندر انہوں نے کی. میں صرف چند چیزیں، ایک تو اس کے اندر بلکہ ایک اور واقعہ یہ بھی ہوا کہ عمران خان صاحب جب جلسہ گاہ وہاں پہ پہنچے تو غلام سرور خان جنہوں نے ایکچولی یہ جلسہ آرگنائز کیا ہوا تھا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب آگے آئے عمران خان صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے تو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کوئی گارڈ شارڈ وغیرہ ہوتے ہیں یا پتہ نہیں ان کی سیکیورٹی کا جو خیال رکھتے ہیں، انہوں نے غلام سرور خان کے بیٹے کو ہی دھکا دے دیا کہ پیچھے ہو جا. وہ عمران خان صاحب جب باہر آئے تو خود انہوں نے ایکچولی یہ ریئلائز کیا کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے، تو انہوں نے خود سیکیورٹی گارڈ کو ڈانٹا کہ بھئی تمہیں پتہ نہیں ہے تم کس کو دھکا دے رہے ہو، جس بندے نے یہ پورا آرگنائز کیا تم اسی کے بیٹے کو جو ہے وہ دھکا دے رہے ہو. اس کے بعد خیر وہ جلسہ وغیرہ جو جب شروع ہوا تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ایک تو وہی امپورٹڈ حکومت اور وہ سارا کچھ انہوں نے کہا امریکی امپورٹڈ غلامی کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. انہوں نے میرے گھر دوسری بار پولیس بھیجی، دھمکیاں دینے کے بجائے جیل میں ڈال دو. اس ملک میں جو حقیقی آزادی کی تحریک چل پڑی ہے میری قوم اور میں جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہوں. مجھے نہ تمہاری نامعلوم کالوں سے خوف ہے نہ اس قوم کو، اور مجھے جیلوں سے خوف ہے. جس کا ایمان اللہ پر ہو کسی کے آگے جھکتا نہیں. قوم بھی اور کپتان بھی تیار ہے. جیل تو معمولی چیز ہے، کپتان حقیقی آزادی کے لیے جان کی بازی دینے کو بھی تیار ہے. تو اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی میں نے ایک مراسلہ ساری قوم کو دکھایا ہے. اس مراسلے میں سازش واضح تھی، اس میں عمران خان کو ہٹانے کا کہا گیا تھا. اس مراسلے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو ہٹا دیا گیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. میں نے ساری جگہ مراسلہ دکھایا، میں اسمبلی میں لے کر گیا. یہ امپورٹڈ حکومت نے کہا کہ کوئی مراسلہ نہیں ہے. مریم نے کہا یہ جھوٹ ہے. مریم جو سچ نہیں بول سکتی اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جی میں پوری تیاری کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ تم تیار ہو جاؤ. مجھے آپ کے پلان کا پتہ ہے، آپ کو میرے پلان کا نہیں پتہ. میں کیا کروں گا، میں ان کی پلاننگ کے مطابق تیاری کر رہا ہوں. اپنے ملک کو ہم حقیقی طور پہ آزاد کریں گے. ریپیٹیٹو باتیں ہیں بیسکلی، وہی تقریباً باتیں ہیں جو سارے جلسوں کے اندر وہ آلریڈی کر چکے ہیں. کافی حد تک وہی ریپیٹیٹو باتیں تھیں. یہ اب تک کے اپڈیٹس ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.